Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ جاننا چاہیے کہ لوگ جہالت اور غفلت کے باعث اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ جن لوگوں کے دل و نگاہ پر غفلت و جہالت کے دبیز پردے پڑے رہتے ہیں وہ اللہ کی کسی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ جب وہ نعمت ہی نہ جانیں گے تو اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ پھر اگر انہیں نعمت کی معرفت حاصل بھی ہے تو اس کے شکر کا طریقہ یہ جانتے ہیں کہ زبان سے الحمدللہ یا شکر للہ کہہ دینا کافی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ شکر کے معنی ہیں نعمت کو اس سے متعلق حکمت کی تکمیل میں استعمال کرنا، اور وہ حکمت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اگر لوگوں کو یہ دونوں معرفتیں حاصل ہوں اور اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو اس کا سبب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس پر شیطان کا تسلط ہے اور شہوات غالب ہیں۔ نعمت سے غفلت کے اسباب۔ نعمت سے غفلت کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگ اپنی جہالت کے باعث ان نعمتوں کو جو عام طور پر لوگوں کو حاصل ہیں نعمت نہیں سمجھتے، اس لیے ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک نعمت کے لیے تخصیص ضروری ہے، یعنی جو چیز خاص طور پر کسی کو حاصل ہو وہ نعمت کہی جا سکتی ہے۔ جہاں تک کھانے پینے کی اشیاء کا سوال ہے یا جسمانی نظام کے محاسن کی بات ہے، ان امور میں بڑا چھوٹا، امیر غریب، ذلیل عزیز سب مشترک ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں نعمت کس طرح ہو سکتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ تازہ ہوا کو بھی نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے کسی کا گلا دبا دیا جائے یہاں تک کہ ہوا کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو تازہ ہوا نہ پانے کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلا جائے، اسی طرح اگر اسے کسی ایسے حمام میں قید کر دیا جائے جہاں صرف گرم ہوا کا گزر ہو، یا کسی گہرے کنویں میں گر جائے جہاں رطوبت کے باعث ہوا بوجھل ہو تو دم گھٹنے کے باعث مر جائے۔ بالفرض اگر کسی کو گرم حمام اور گہرے کنویں کی قید سے نکلنا نصیب ہو جائے تو اس سے تازہ ہوا کی قدر و قیمت پوچھو، وہ اسے نعمت سمجھے گا اور شکر بھی کرے گا۔ یہ انتہائی جہالت ہے کہ لوگ نعمت کو اسی وقت نعمت سمجھتے ہیں جب وہ ان سے سلب کر لی جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ نعمت دوبارہ مل جاتی ہے اور کبھی ملتی ہی نہیں، حالانکہ نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم نے کسی بینا آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، حالانکہ یہ ایک بڑی نعمت ہے، لیکن جب اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے تب اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے دوبارہ بینائی مل جاتی ہے تو اس نعمت کا شکر بھی ادا کرتا ہے، لیکن جب تک دیدہ بینا رکھتا ہے اسے نعمت نہیں سمجھتا، کیونکہ دنیا میں عام طور پر لوگ آنکھیں رکھتے ہیں۔ اس کے خیال میں جو چیز اس قدر عام ہو وہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال ایسی جیسے کوئی بدتمیز اور ادب ناشناس غلام جس پر ہر وقت مار پڑتی رہنی چاہیے، اگر کچھ دیر کے لیے اس کو زد و کوب کرنے کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے تو وہ اسے نعمت سمجھے گا، اور اگر بالکل ہی موقوف کر دیا جائے تو اکڑ جائے گا اور شکر ترک کر دے گا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اس دولت پر شکر کرتے ہیں جس میں انہیں ارد گرد کے لوگوں کی بنسبت کچھ خصوصیت یا کوئی امتیاز حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ دولت کم ہو یا زیادہ۔ اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک تنگ دست کی شکایت کا قصہ۔ ایک مفلس نے کسی صاحب دل انسان سے اپنی تنگ دستی اور کثیر العیالی کا شکوہ کیا اور عرض کیا کہ میں اپنے ناگفتہ با حالت کی بنا پر سخت مضطرب اور پریشان ہوں۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تو 10,000 درہم دے کر اندھا بننا پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے دریافت کیا، کیا 10,000 درہم کے عوض گونگا بننا منظور ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ بزرگ نے پھر پوچھا، کیا تو یہ بات پسند
پسند کرتا ہے کہ 10,000 درہم لے لے اور لنگڑا ہو جائے۔ اس نے یہ پیشکش بھی مسترد کر دی۔ آپ نے پوچھا کیا تو 10,000 کے بدلے میں لوبخا بننا پسند کرتا ہے؟ اس نے یہ بات بھی منظور نہیں کی۔ پھر پوچھا کیا تو 10,000 کے عوض دیوانہ بننا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تیرے آقا نے تجھے 50,000 درہم کی دولت سے نوازا ہے، اس کے باوجود تو اپنی مفلسی اور تنگ دستی کا رونا روتا ہے۔ اسی طرح کا ایک قصہ کسی حافظ قاری کے متعلق مشہور ہے۔ روایت ہے کہ وہ یہ اپنی تنگ دستی اور مفلسی کے بڑے شاکی تھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے ہم تمہیں 10,000 دینار دیتے ہیں لیکن سورہ انعام بھلا دیں گے۔ قاری صاحب نے انکار کر دیا۔ کہنے والے نے سورہ ہود کے عوض 10,000 دینار کی پیشکش کی۔ انہوں نے یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ اس نے سورہ یوسف کے عوض بھی 10,000 دینار دینے چاہے مگر قاری صاحب نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ غرض یہ کہ اس منادی نے 10 صورتوں کا نام لیا اور ہر صورت کے عوض 10,000 دینار مقرر کیے مگر قاری صاحب ہر مرتبہ انکار کرتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا کہ تم 1,00,000 دینار کے مالک ہو، اس کے باوجود مفلسی کا رونا روتے ہو۔ صبح اٹھے تو دن کا اضطراب رخصت ہو چکا تھا اور وہ اپنے حال پر مطمئن تھے۔ حضرت ابن سماک کسی خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت پانی کا گلاس لیے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ ابن سماک نے اس سے پوچھا فرض کرو اگر تمہیں سخت پیاس لگی ہو اور تم سے یہ گلاس لیا جائے اور کہا جائے کہ جب تک تم اپنے تمام اموال ہمیں نہیں دو گے ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، کیا تم گلاس بھر پانی کے عوض انہیں ساری دولت دے ڈالو گے؟ خلیفہ نے کہا بے شک تمام دولت دے دوں گا۔ ابن سماک نے دریافت کیا اور اگر تمام ملک دینے کی شرط مانگی جائے تو؟ خلیفہ نے کہا میں تمام ملک دینے میں بھی جھجک محسوس نہ کروں گا۔ فرمایا جس ملک کا یہ حال ہو کہ 1 گھونٹ پانی کے عوض دیا جا سکے تمہیں اس پر چنداں خوش نہ ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیاس کے وقت 1 گھونٹ پانی اتنی عظیم نعمت ہے کہ تمام دنیا کی سلطنت اس کے حصول پر قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں، کیونکہ طبیعتیں ان نعمتوں کو نعمت سمجھتی ہیں جو کسی نہ کسی طور پر ان کے ساتھ مخصوص ہوں، عام نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتیں، اس لیے ہم بطور اشارہ ان نعمتوں کا شکر بھی کرتے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے صرف تمہارے ساتھ مخصوص ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ 1 یا 2 یا چند نعمتیں مخصوص نہ ہوں۔ وہ نعمتیں تمام لوگوں میں نہیں پائی جاتیں، صرف اسی کے پاس ہوتی ہیں یا بہت کم لوگ ان میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ 3 امور ایسے ہیں جن میں ہر شخص اپنی تخصیص کا معترف نظر آتا ہے: عقل، اخلاق اور علم۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے اس سلسلے میں ہر شخص اللہ تعالیٰ سے راضی نظر آتا ہے۔ اس نے دنیا کا انتہائی عقل مند انسان بنا کر پیدا کیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عقل مانگتے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ عقل کی اس مقدار پر جو انہیں میسر ہے مطمئن نظر آتے ہیں۔ یہ بھی عقل ہی کی خصوصیت ہے کہ جو اس سے خالی ہے وہ بھی مطمئن نظر آتا ہے اور جو اس سے متصف ہے وہ بھی خوش رہتا ہے۔ بہرحال اگر کسی شخص کا خیال یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے اور حقیقت بھی یہی ہے تو اس خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اسے اس عظیم ترین نعمت سے نوازا، اور اگر واقعی میں وہ دنیا کا عقل مند ترین انسان نہیں ہے تب بھی اس پر شکر واجب ہے، کیونکہ اس کے حق میں نعمت موجود ہے۔ جیسے کوئی شخص زمین میں خزانہ گاڑ دے اور خوش رہے تو وہ اپنے علم کے مطابق خوش بھی رہے گا اور شکر بھی ادا کرے گا، کیونکہ اس کے اعتقاد میں خزانہ موجود ہے۔
اخلاق کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو دوسرے کے عیوب پر نظر نہ رکھتا ہو اور ان پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر نہ کرتا ہو، خواہ وہ عیوب خود اس کے اندر کیوں نہ موجود ہوں، لیکن دوسرے کے عیوب کی مذمت اس لیے کرتا ہے کہ خود کو ان عیوب سے خالی سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اس عیب سے بری ہے جس میں دوسرا مبتلا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے اس برائی سے محفوظ رکھا اور دوسرے کو مبتلا کیا۔ جہاں تک علم کا معاملہ ہے، ہر شخص اپنے باطن کے مخفی احوال اور دل کے پوشیدہ خیالات سے واقف ہوتا ہے، اور وہ احوال و خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگوں پر منکشف ہو جائیں تو ساری عزت خاک میں مل جائے۔ اس طرح گویا ہر شخص کو چند ایسے امور کا علم ہے جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس صورت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے عیوب کی پردہ پوشی کی ہے اور اس کی اچھائیوں کو نمایاں کیا ہے۔ یہ 3 امور ہیں، ان میں ہر شخص اپنی خصوصیت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے۔ نعمتوں میں تخصیص کی ایک اور صورت، ہمارے خیال میں تخصیص انہی 3 چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کی عام نعمتوں میں بھی خصوصیت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جسے اللہ تعالیٰ نے صورت، کردار، اخلاق و اوصاف، اہل، اولاد، گھر، شہر، رفقا، عزیز، اقارب، جاہ، منصب وغیرہ میں کوئی نعمت نہ دی ہو۔ اگر وہ نعمت اس سے سلب کر لی جائے اور دوسرے شخص کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ عوض میں دی جائیں تو وہ ہرگز راضی نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مومن بنایا، کافر نہیں بنایا، زندہ بنایا، پتھر نہیں بنایا، انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا، مرد بنایا، عورت نہیں بنایا، تندرست بنایا، بیمار نہیں بنایا، صحیح سالم بنایا، عیبدار نہیں بنایا۔ یہ نعمتیں اگرچہ عام ہیں، بہت سے لوگوں کو حاصل ہیں، لیکن اس اعتبار سے مخصوص بھی ہیں۔ اگر اس شخص سے کہا جائے کہ تم ان احوال کے مخالف احوال قبول کر لو، مثلا صحت کے عوض بیماری لے لو، ایمان کے بجائے کفر قبول کر لو، تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا، بلکہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص اپنی ان حالتوں کے عوض بہتر حالتیں بھی قبول نہیں کرتا، مثلا اولاد، بیوی، ماں باپ، عزیز و اقارب وغیرہ۔ اگر کوئی تم سے تمہارے بچے لینا چاہے اور عوض میں دوسرے بچے دے اور وہ بچے تمہارے بچوں سے بہتر ہوں، حسن میں، ذہانت میں، صحت میں، کیا تم یہ تبادلہ کر لو گے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی ہی میں ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو نعمتیں تمہیں میسر ہیں وہ اگرچہ دوسروں کو بھی حاصل ہیں، مگر تم ان نعمتوں کو اپنے لیے مخصوص سمجھتے ہو، اسی لیے تم ان کے عوض دوسری نعمتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے حال کو دوسرے کے مجموعی حال سے بدلنا نہیں چاہتا یا کسی خاص بات میں بدلنا نہیں چاہتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اللہ کی ایسی نعمت حاصل ہے جو اس کے علاوہ کسی بندے کو حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا حال دوسرے سے بدلنے پر راضی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کیا ہے جن کے احوال سے یہ شخص اپنے احوال بدلنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے لوگ تعداد میں کم ہوں گے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اس کی بنسبت کم ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں، اور جو اس سے آگے ہیں وہ تعداد میں کم ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تحقیر کے لیے اپنے سے بہتر کی طرف دیکھے، اپنے سے کمتر کی طرف نہ دیکھے، اور دین کے معاملے کو دنیا کے برابر نہ سمجھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر شرمندگی سے دامن بچانا چاہتا ہے کہ اس طرح کی خطا بے شمار لوگوں سے سرزد ہوتی ہے۔ اگر مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تو کیا ہوا؟ یہ دینی معاملات ہیں، ان میں آدمی کی نظر اپنے سے کمتر پر ہے، اور جہاں دنیاوی مسائل پیش آتے ہیں، جاہ و منصب اور مال و دولت کی بات آتی ہے تو اپنی نظر
تو نظر اپنی سے بہتر پر پڑتی ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت نہیں تو اسے اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف دیکھنے کے بجائے ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ غریب اور مفلوک الحال ہیں۔ بھلا ایسے شخص پر شکر کیسے واجب نہ ہوگا جس کا حال دنیا میں اکثر سے بہتر اور دین میں اکثر سے کمتر ہو۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر فی الدنیا الی من هو دونہ ونظر فی الدین الی من هو فوقہ کتبہ اللہ صابرا شاکرا ومن نظر فی الدنیا الی من هو فوقہ وفی الدین الی من هو دونہ لم یکتبہ اللہ صابرا ولا شاکرا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے سے کمتر اور دین میں اپنے سے برتر کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھتے ہیں، اور جو شخص دنیا میں اپنے سے برتر کی طرف اور دین میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہ صابر لکھتے ہیں اور نہ شاکر۔ اگر ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے اور ان نعمتوں کی تحقیق و جستجو کرے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس طرح کی نعمتیں دو چار نہیں بلکہ بے شمار ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں سنت، ایمان، علم، قرآن، فارغ البالی اور صحت جیسی نعمتوں کے خزانے ملے ہوئے ہوں۔ ایک شاعر نے مذکورہ بالا حدیث شریف کی کتنی اچھی تفسیر کی ہے، من شاء عیشا رغیبا یستطیل به فی دینہ ثم فی دنیاہ اقبالا فلینظرن الی من فوقہ ورعا ولینظرن الی من دونہ مالا۔ جو شخص من پسند زندگی کا طالب ہو، دین میں عزت اور دنیا میں سربلندی کا خواہاں ہو، اسے ورا میں اپنے سے بہتر لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور مال میں اپنے سے کم تر کی طرف۔ جو لوگ دین کی دولت پا کر بھی کانے نہیں رہتے ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یستغنی بآیات اللہ فلا اغناہ اللہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات پا کر مستغنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی نہ کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ان القرآن هو الغنی الذی لا غنیا بعدہ ولا فقر معہ۔ یہ ابو یعلا اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن ہی تونگری ہے، اس کے بعد نہ کوئی تونگری ہے اور نہ اس کی موجودگی میں مفلسی ہے۔ من آتاہ اللہ القرآن فظن انہ احد اغنى منہ فقد استہزن بآیات اللہ۔ یہ البخاری فی التاریخ کی حدیث ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ یہ گمان کرے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ دولت مند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی ہنسی اڑاتا ہے۔ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن کفى بالیقین غنى۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص قرآن سے غنا حاصل نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے، مالداری کے لیے یقین کافی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب آداب تلاوت القرآن میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے کہ میں اپنے جس بندے کو 3 چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہوں اس پر میری نعمت تمام ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اسے کسی بادشاہ کی ضرورت نہ رہے، دوسرے کسی معالج کی، تیسرے کسی کے مال کی۔ اس شعر میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے، اذا ملقوت یاتیک کذا الصحۃ والامن واصبحت حزن فلا فارقک الحزن۔ اگر تجھے غذا حاصل ہے اور صحت و امن بھی، اس کے باوجود تو غم میں مبتلا ہے تو تجھ میں غم کبھی دور نہ ہوگا۔
یہ مضمون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فصیح و بلیغ کلمات کی روشنی میں اس طرح واقع ہوا ہے: من اصبح آمنا فی سربہ مکافا فی بدنہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له دنیا بحذا فیرہا. جو شخص بدن کی صحت اور نفس کے امن کی حالت میں صبح کرے اور اس کے پاس اس روز کی غذا ہو، گویا اسے تمام دنیا حاصل ہے. اور یہاں مترجم نے حدیث حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کئی بار گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو لوگ ان تینوں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے ان نعمتوں کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں جو انہیں حاصل نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں تو مصیبت کا باعث بن جائیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایمان جیسی نعمت، عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ابدی دنیا یعنی آخرت میں جنت نعیم کے مستحق ہوں گے. ایمان و یقین ہی اصل دولت ہے. جس شخص کو اللہ نے بصیرت سے نوازا ہو اسے صرف معرفت، یقین اور ایمان ہی کی دولت پر خوش ہونا چاہیے. بلکہ ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جنہیں اگر وہ تمام اموال، انصار اور اتباع دیے جائیں جو مغرب سے مشرق تک بادشاہوں کے قبضے میں ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ وہ یہ تمام مال و اسباب اپنے علم کے عوض قبول کر لیں، اگر تمام علم نہ دینا چاہیں تو اس کا عشیر ہی دے دیں، تو وہ یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ علم کی نعمت آخرت میں اللہ تعالی سے قریب کرنے والی ہے. بلکہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آخرت میں تمہیں جس کمال کی توقع ہے وہ بہرحال حاصل ہوگا، اس میں کسی کمی کی توقع نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم میں اشغال کے باعث جو لذت تمہیں ملتی ہے وہ ہمیں دے دو اور دنیا کی لذتیں لے لو، وہ یہ تبادلہ بھی منظور نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ علم کی لذت دائمی ہے، یہ کبھی منقطع نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہتی ہے، چوری نہیں کی جا سکتی، اسے چھینا نہیں جا سکتا، نہ اس میں منافست کی جا سکتی ہے. یہ ایک صاف ستھری لذت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کدورت نہیں ہے، جبکہ دنیا کی لذتیں ناقص ہیں، ان میں کدورتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اس کا خوف اس سکون سے زائد ہے جو اس سے حاصل ہوتا ہے، اس کا غم اس کی لذت سے زیادہ ہے، اس کا رنج اس کی راحت سے زیادہ ہے. یہ لذت اب تک ایسی ہی رہی ہے جیسی ہم نے بیان کی ہے اور آئندہ بھی ایسی ہی رہے گی. دنیا کی لذتیں صرف اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ ناقص عقل رکھنے والے لوگ ان کے جال میں پھنس جائیں اور ان کے فریب میں مبتلا ہو جائیں. جب وہ ان کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں تب یہ لذتیں ان سے دور بھاگتی ہیں، ان کی قربت سے انکار کرتی ہیں. جیسے کوئی خوبصورت عورت کسی مالدار جوان کے لیے اپنے آپ کو سنوارے، جب وہ اس کی زلفوں کا اسیر ہو جائے تو نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اس کے صبر کا امتحان لے، دور رہ کر اس کی آتش شوق بھڑکائے، اس کے جذبات برانگیختہ کرے اور پردے کے پیچھے سے اسے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا دیکھ کر خوش ہو. یہ تمام پریشانیاں اور مصیبتیں اس لیے حملہ آور ہوئی ہیں کہ وہ نظر کے فریب میں آ گیا. اگر عقل سے کام لیتا، نگاہ نیچی رکھتا اور اس لذت دیدار کو حقیر سمجھتا تو تمام عمر سلامت رہتا. اسی طرح دنیا والے دنیا کے جال میں پھنس گئے ہیں اور اس کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو گئے ہیں. یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں کہ دنیا سے اعراض کرنے والے صبر کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ حقیقت میں وہ لوگ زیادہ شدید اذیت کا شکار ہیں جو دنیا کی طرف مائل ہیں. کبھی وہ دنیا چاہتے ہیں مگر دنیا ان سے دور بھاگتی ہے، کبھی وہ بھاگ دوڑ کر کے دنیا حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کی حفاظت کے لیے پریشان رہتے ہیں. دنیا سے اعراض کرنے والوں کو صبر کی تکلیف تسلیم، لیکن اس تکلیف کے بعد جو راحت ملنے والی ہے تم اسے کیوں بھولتے ہو؟ دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑنے والے یہاں بھی تکلیف میں ہیں اور آخرت کی تکلیف بھی ان کی منتظر ہے. انہیں تو اپنے نفس پر یہ آیت پڑھنی چاہیے:
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم بالمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 104۔ اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کا تعاقب کرنے میں، اگر تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی علم رسیدہ ہیں جیسے تم علم رسیدہ ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے ایسی ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے۔ غافل قلوب کا علاج۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ لوگوں پر شکر کا راستہ اس لیے محدود ہو گیا ہے کہ وہ ظاہری و باطنی اور خاص و عام نعمتوں سے ناواقف ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غفلت کا علاج کیا جائے۔ کوئی ایسا علاج ضرور تجویز کرنا چاہیے جس سے ان غافل دلوں کی غفلت دور ہو جائے اور یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے لگیں۔ ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد وہ شکر بھی کرنے لگیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو دل بصیرت سے محروم نہیں ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ وہ عام نعمتوں کی ان اقسام میں غور و فکر کیا کریں جن کی طرف ہم نے گزشتہ صفحات میں اشارہ کیا ہے۔ غبی دل رکھنے والے اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے جو ان کے ساتھ مخصوص نہ ہو یا وہ ان سے سلب کر کے دوبارہ نہ دی جائے۔ ایسے دلوں کا علاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھیں اور ان صوفیاء کرام کی اقتداء کیا کریں جن کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ ہسپتالوں، قبرستانوں اور زندانوں کا گشت لگایا کرتے تھے۔ ہسپتالوں کا اس لیے کہ جو مریض وہاں زیر علاج ہیں ان کے امراض معلوم کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ امراض خود ان کے جسموں میں تو نہیں ہیں، اگر نہ ہوں تو وہ اپنی سلامتی اور تندرستی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ زندانوں میں اس لیے جایا کرتے تھے کہ وہاں مجرمین کو دی جانے والی سزاؤں کا مشاہدہ کریں۔ کسی مجرم کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کسی کے جسم پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، کسی کی گردن اڑائی جا رہی ہے، یہ مناظر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا، ورنہ ان مجرمین کی جگہ وہ خود بھی ہو سکتے تھے۔ قبرستانوں میں اس لیے جاتے تھے کہ وہاں پر موجود قبروں کو دیکھ کر ان کے باشندوں کا تصور آئے جن کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بات یہ ہے کہ وہ کسی طرح دنیا میں لوٹ جائیں، خواہ ایک ہی دن کے لیے لوٹیں۔ گناہگار اس لیے واپسی کی آرزو کرتے ہیں کہ زندگی کی حالت میں جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں ان کا تدارک کر سکیں، اور اطاعت گزار اس لیے واپسی چاہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں۔ قیامت کا دن خسارے کا دن ہے۔ متی اس وقت اپنے خسارے کا احساس کریں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم ان اعمال سے زیادہ اعمال پر قادر تھے جو آج لے کر آئے ہیں۔ افسوس ہم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا اور اپنی عمر عزیز کے ہزارہا لمحات مباحات میں صرف کر دیے۔ گناہگار کا خسارہ تو واضح ہی ہے۔ جب آدمی قبرستان جائے اور قبروں کی زیارت کرے تو ذہن میں یہ بات رکھے کہ ان قبروں میں جتنے لوگ ہیں، خواہ نیک ہوں یا بد، سب کے سب دنیا میں لوٹنے کے خواہش مند ہیں تاکہ اپنے اعمال کا تدارک کر سکیں یا ان میں اضافہ کر سکیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے گزشتہ ایام کے تدارک کا اور اطاعات میں اضافے کا موقع دے رکھا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے باقی دن اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے چاہیے۔ میرا ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، مجھے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آدمی نعمت کی معرفت کے بعد ہی شکر کرتا ہے، چنانچہ اگر اس نے زندگی کو نعمت سمجھ لیا ہے تو عمر کے باقی دن یقیناً ان کاموں میں صرف کرے گا جن کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ زندگی دراصل آخرت کے لیے زاد راہ لینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آدمی نعمت کا قدر شناس ہوگا تو کبھی اس مقصد سے غافل نہ ہوگا۔ یہ غافلوں کا علاج ہے۔ امید ہے اس علاج سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے۔ حضرت ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بزرگی، جلالت شان اور کمال عقل و آگہی کے بعد یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی معرفت میں کمال پیدا ہو جائے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی۔ ہر روز ایک بار اس میں لیٹ جاتے اور گلے میں ایک توق ڈال دیتے
پھر یہ آیت پڑھتے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 99 اور 100، اے میرے رب مجھ کو پھر واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ربی تیرا سوال پورا ہوا، تجھے موقع نصیب ہوا، اب اس وقت کے لیے عمل کر جب تیری درخواست قبول نہیں ہوگی اور تجھے عمل کرنے کا موقع نہیں عطا کیا جائے گا۔ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو ہر وقت دل و نگاہ میں رکھیں کہ جو لوگ شکر نہیں کرتے ان سے نعمت سلب کر لی جاتی ہے اور پھر واپس نہیں دی جاتی۔ اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نعمت پر شکر کرنا سیکھو اور اسے لازم پکڑ لو۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم سے نعمت چھین لی گئی ہو اور دوبارہ دے دی گئی ہو۔ ایک حدیث میں ہے ما عظمت نعمت اللہ علی عبد الا کثرت حوائج الناس الیہ فمن تہاون بہم عرض تلک النعمت للزوال۔ یہ ابن عدی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب کسی بندے پر اللہ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کی ضرورتیں بھی زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ جو شخص ان سے سستی برتتا ہے وہ اس نعمت کو زوال کے سپرد کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 18 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 11۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود ہی اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ تیسرا باب صبر و شکر کا ارتباط، ایک چیز میں صبر و شکر کا اجتماع اور اس کی وجہ۔ اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے تم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہو کہ ہر موجود چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پائی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے خالی ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مصیبت کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مصیبت موجود ہے تو اس پر شکر کے کیا معنی، اور مصیبت نہیں تو پھر صبر کس پر کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے دیکھے گئے ہیں کہ ہم تو مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نعمت کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم اس چیز پر شکر کیسے کرتے ہو جس پر صبر کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صبر تکلیف کا مقتضی ہے اور شکر میں خوشی کا عنصر ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حالانکہ تمہاری تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ایجاد کی ہیں سب میں نعمتیں موجود ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نعمت و مصیبت کی تقسیم، اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نعمت موجود ہے اسی طرح مصیبت بھی موجود ہے۔ اگر تم نعمت کو مانتے ہو تو مصیبت کا وجود بھی تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فقدان مصیبت نعمت ہے اور فقدان نعمت مصیبت ہے۔ فقدان مصیبت نعمت ہے اور فقدان نعمت مصیبت ہے۔ تاہم یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ نعمت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو نعمت متعلقہ یعنی ہر اعتبار سے نعمت ہو، جیسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی قربت کا شرف اور سعادت، اور دنیا میں ایمان اور حسن اخلاق اور وہ چیزیں جو ان دونوں کے لیے معاون ہوں۔ اور دوسری نعمت مقیدہ یعنی ایک اعتبار سے نعمت ہو اور دوسرے اعتبار سے نہ ہو، جیسے مال جس سے دین میں بھلائی بھی ہو سکتی ہے اور فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مصیبت کی بھی دو قسمیں ہیں، مطلق اور مقید۔ آخرت میں مطلق مصیبت کی مثال اللہ سے بعد ہے، خواہ وہ کچھ مدت کے لیے ہو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دنیا میں اس کی مثال کفر، معصیت اور بدخلقی ہے۔ انہی چیزوں سے آدمی آخرت میں مطلق مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور مقید مصیبت کی مثال میں فقر، مرض، خوف وغیرہ مصیبتوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ دینی مصائب نہیں ہیں بلکہ دنیاوی ہیں۔
نعمت پر شکر کی صورت یہ ہے کہ جو نعمت مطلق ہے اس پر شکر بھی مطلق ہونا چاہیے، لیکن دنیا میں جو مصیبتیں مطلق ہیں ان پر صبر کی اجازت نہیں ہے۔ کفر ایک مصیبت ہے، لیکن کیا اس پر صبر کرنا صحیح ہے؟ یہی حال معصیت کا بھی ہے۔ کافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کفر ترک کرے، گناہ گار پر بھی گناہ چھوڑنا لازم ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کافر کو بعض اوقات اپنے کفر کا علم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس مریض کی سی ہے جسے کوئی بیماری لاحق ہو اور اس کی اذیت سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے بے ہوشی کی دوا دے دی گئی ہو۔ ظاہر ہے جب اسے تکلیف ہی نہیں تو وہ صبر کیا کرے گا؟ گناہ گار یہ بات جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس لیے اس پر گناہ ترک کرنا واجب ہے۔ صبر کے سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ جن مصائب کے ازالے پر انسان کو قدرت حاصل ہو اسے ان پر صبر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مثلا ایک آدمی شدت کے باوجود پانی نہ پیے یہاں تک کہ اس کی تکلیف شدید ہو جائے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس تکلیف پر صبر کر، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ وہ پانی پیے اور اس خود ساختہ مصیبت سے چھٹکارا پائے۔ صبر اس تکلیف پر کیا جاتا ہے جس کا زائل کرنا انسان کی استطاعت سے باہر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مطلق مصیبت پر صبر نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ جس مصیبت پر صبر کیا جائے وہ من وجہ نعمت بھی ہو۔ اس طرح ایک ہی چیز میں صبر اور شکر دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے۔ مثلا دولت انسان کی ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ آ کر اسے اور اس کی اولاد کو قتل کر ڈالیں اور مال لے کر فرار ہو جائیں۔ اسی طرح صحت اور تندرستی جہاں نعمت ہے وہاں مصیبت کا باعث بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی حسد کی وجہ سے اسے ہلاک کر دے۔ بعض نعمتیں مصیبت ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمت والے کے لیے مصیبت ہو سکتی ہیں، اسی طرح بعض دنیاوی مصیبتیں بھی اہل مصیبت کے احوال کے اعتبار کرتے ہوئے نعمت ہو سکتی ہیں۔ مثلا اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے لیے فقر اور مرض ہی بہتر ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے مصیبت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے ان کے حق میں نعمت بھی ہیں کہ بالفرض وہ مالدار اور صحت مند ہوتا تو سرکشی اختیار کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ یہ پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 27 ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے۔ حقیقتاً بلا شبہ کافر آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لیحمی عبدہ المؤمن من الدنیا وہو یحبہ کما یحمی احدکم مریضہ۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا سے بچاتا ہے اور وہ بندہ اسے محبوب بھی ہوتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو بچاتا ہے۔ یہی حال بیوی، بچوں اور اقربا وغیرہ نعمتوں کا ہے، اور ان نعمتوں کا ہے جو نعمتوں کی 16 قسموں کے ضمن میں مذکور ہیں۔ اس حکم سے ایمان اور حسن خلق جیسی نعمتیں مستثنیٰ ہیں۔ باقی نعمتوں کے بارے میں یہ امکان ہے کہ وہ بعض لوگوں کے حق میں مصیبت ہوں۔ اس صورت میں ان نعمتوں کی ازداد ان کے لیے نعمت ہوں گی، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ معرفت ایک کمال ہے اور اس اعتبار سے ایک نعمت بھی ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لیکن بعض امور میں یہ صفت اس سے متصف شخص کے لیے مصیبت بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ اس نعمت کا فقدان یعنی جہالت اس کے حق میں نعمت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنی موت کے وقت سے ناواقف ہے اور یہ ناواقفیت اس کے حق میں نعمت ہے، کیونکہ اگر وہ اس بات سے واقف ہوتا کہ اس کی موت کب آئے گی تو زندگی کا سارا لطف خاک میں مل جاتا ہے، کوئی لمحہ سکون سے نہ گزر پاتا۔ اسی طرح لوگوں کے معافی الضمیر پر مطلع نہ ہونا بھی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح انسان لوگوں کے ان خیالات سے واقف نہیں ہو پاتا جو وہ اس کے بارے میں اور اس کے احباب و اقارب کے بارے میں رکھتے ہیں۔
کیونکہ اگر لوگوں کے خیالات جاننے کی نعمت پاتا تو ساری زندگی عذاب میں گزرتی۔ اگر وہ لوگ طاقتور ہوتے تو ان سے حسد کرتا اور انتقام نہ لینے کے باعث دل ہی دل میں کڑتا، اور کمزور ہوتے تو ان سے انتقام لیتا اور فساد برپا کرنے کا سبب بنتا۔ اس طرح دوسروں کی مذموم صفات سے واقف نہ ہونا بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر تم کسی کی مذموم صفات پر مطلع ہو گئے تو اس سے خواہ بغض رکھو گے اور اسے اپنے رویے سے تکلیف پہنچاؤ گے، اور اس طرح دنیا و آخرت میں اپنے لیے وبال اور مصیبت کا سبب بنو گے۔ بلکہ بعض اوقات کسی کی اچھی صفات سے جاہل رہنا بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی دوسرے کو خواہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص ولی ہے اور تم نادانستہ طور پر اسے تکلیف پہنچا رہے ہو تو تم پر اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اس وقت ہے جب تم اس کے مرتبہ و مقام سے واقف ہونے کے بعد ایذا پہنچاتے ہو۔ تو یہ تو بدیہی بات ہے کہ جو شخص کسی نبی کو اس کے مرتبہ نبوت سے واقف ہونے کے بعد اور ولی کو اس کے منصب ولایت سے متعارف ہونے کے بعد ایذا پہنچائے تو اس کا گناہ اس شخص سے زیادہ سنگین ہے جو کسی عام آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت، لیلۃ القدر، ساعت جمعہ اور بعض کبائر کو مبہم رکھا ہے۔ یہ ابہام بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اس طرح تم شب قدر اور ساعت جمعہ کے فضائل حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ تگ و دو کرتے ہو اور زیادہ سے زیادہ معاصی سے بچتے ہو۔ جب جہل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ حال ہے تو علم میں کیا حال ہوگا۔ ہر وجود میں اللہ کی نعمت، ہم یہ بات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہر وجود میں اللہ کی نعمت موجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا اطلاق ہر شخص کے حق میں عام ہے، اس سے کوئی شخص بھی خارج نہیں۔ البتہ وہ تکلیفیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں میں پیدا کی ہیں، اگرچہ وہ ایذا پانے والے کے حق میں نعمت نہیں ہوتی لیکن دوسرے کے حق میں نعمت ہوتی ہیں، جیسا کہ کوئی شخص خود اپنا ہاتھ کاٹ لے یا چہرہ زخمی کر دے، اس فعل سے وہ گناہ کا مرتکب بھی ہوگا اور تکلیف بھی پائے گا، لیکن اس تکلیف سے دیکھنے والے عبرت حاصل کریں گے، اس لیے یہ تکلیف ان کے حق میں نعمت ہوگی۔ کافروں کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، یہ عذاب اگرچہ ان کے حق میں نعمت نہیں ہوگا لیکن غیروں کے حق میں ضرور ہوگا۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ وہ ایک قوم کی مصیبت سے دوسری قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ عذاب پیدا نہ فرماتا اور کسی قوم کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرتا تو نعمت پانے والے نعمت کی قدر نہ جانتے اور نہ نعمت پا کر خوش ہوتے۔ اہل جنت کی خوشی اس وقت دو چند ہوتی ہے جب وہ اہل جہنم کی تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دیکھو، نعمتیں تمام موجودات میں ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ تمام اہل دنیا ان نعمتوں کی قدر کریں یا انہیں دیکھ کر خوش ہوں۔ چنانچہ ہم سورج کی روشنی پا کر زیادہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی سب کے لیے عام ہے۔ اسی طرح ہم تاروں بھرا آسمان دیکھ کر فرحت نہیں ہوتی، حالانکہ اسی طرح ہمیں تاروں بھرا آسمان دیکھ کر فرحت نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا خوبصورت منظر ہمارے ان باغوں کے مناظر سے کہیں زیادہ دل فریب، حسین اور جاذب نظر ہوتا ہے، جنہیں ہم سالہ سال کی محنت سے تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمان کا حسن سب کے لیے عام ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جس میں نعمت موجود نہ ہو، یا تو وہ نعمت تمام لوگوں کے لیے عام ہوتی ہے یا بعض لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبتیں دنیا میں پیدا کی ہیں وہ بھی نعمت سے خالی نہیں ہیں، خواہ وہ مصیبت زدہ کے حق میں ہوں یا غیروں کے حق میں۔ غرض یہ کہ بعض حالات کو نہ مطلق مصیبت کہا جا سکتا ہے اور نہ مطلق نعمت۔ اس طرح کے حالات میں بندے پر صبر اور شکر دونوں واجب ہیں۔ اب اگر تم یہ کہو کہ صبر و شکر دو متضاد کیفیتیں ہیں، یہ دونوں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ صبر
صبر غم پر ہوتا ہے اور شکر خوشی پر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض حالتیں ایسی بھی ہیں جو ایک اعتبار سے خوشی کا اور دوسرے اعتبار سے غم کا باعث ہوتی ہیں، اس لیے صبر غم پر اور شکر خوشی پر ہوگا، اور دونوں چیزیں ایک ہی شے سے متعلق ہوں گی۔ دنیا کی مصیبتوں کے 5 پہلو۔ دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں جیسے فقر، مرض اور خوف وغیرہ، ان میں 5 امور ایسے ہیں جن پر عقل مند انسان کو خوش ہونا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو مصیبت یا مرض اس وقت نازل ہوا ہے، اس سے زیادہ سخت مصیبت اور سنگین مرض بھی ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیرات میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ بالفرض وہ کسی مصیبت کو دگنا کر دے اور کسی مرض کو بڑھا دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نہ منع کر سکتا ہے اور نہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس سے بڑی مصیبت نازل نہیں فرمائی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مصیبت دنیاوی امور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی ایسی مصیبت نازل ہوتی جو تمہارے دین میں نقصانات کا باعث ہوتی۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ چور میرے گھر میں گھس آئے اور مال و متاع لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اگر چور کے بجائے شیطان داخل ہوتا اور تمہارے گھر کے بجائے تمہارے دل میں داخل ہوتا اور توحید کو فاسد کر دیتا تب تم کیا کرتے؟ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے استعاذہ میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھ پر کوئی ایسی مصیبت نہ ڈال جس کا تعلق دین سے ہو۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی ایسی مصیبت نازل نہیں ہوتی جس میں اللہ کی 4 نعمتیں نہ ہوں۔ ایک یہ کہ وہ میرے دین میں نہیں ہوتی، دوسری یہ کہ مقدار میں اس سے زیادہ نہیں ہوتی، تیسری یہ کہ مجھے اس مصیبت پر راضی رہنے سے محروم نہیں کیا جاتا، چوتھی یہ کہ مجھے اس پر ثواب کی توقع رہتی ہے۔ کسی بزرگ کا ایک دوست تھا جسے بادشاہ نے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اس شخص نے اپنے بزرگ دوست کو اپنی قید کی خبر دی اور اس سے شکایت کی۔ بزرگ نے اسے کہلایا کہ وہ اللہ کا شکر کرے۔ بادشاہ نے اسے پٹوایا۔ اس نے اپنے دوست کے پاس یہ داستان درد و غم بھی لکھ کر بھیجی۔ بزرگ نے پھر یہی کہلایا کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ بادشاہ نے ایک مجوسی کو بھی اس کے پاس قید کر دیا اور دونوں کو ایک زنجیر میں باندھ دیا۔ قیدی نے یہ حالات بھی کہلائی اور دوست سے اعانت کی درخواست کی۔ دوست نے پھر شکر ادا کرنے کی نصیحت پر اکتفا کیا۔ وہ مجوسی دستوں کے مرض میں مبتلا تھا، بار بار رفع حاجت کے لیے جاتا اور ایک زنجیر میں بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے مجوسی کے ساتھ اسے بھی جانا پڑتا اور جب تک وہ قضائے حاجت سے فارغ نہ ہوتا وہیں کھڑا رہنا پڑتا۔ قیدی نے اپنی یہ دلگداز کیفیت بھی گوش گزار کرائی۔ جواب یہی ملا، شکر کرو۔ قیدی نے چڑھ کر کہلایا، آخر کہاں تک شکر کروں؟ بزرگ نے اسے کہلایا، ذرا سوچو، اگر وہ زنار جو مجوسی کے کمر میں پڑی ہوئی ہے تمہاری کمر میں ہوتی تب کیا ہوتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ آخر میرے وہ کون سے اعمال بد ہیں جن کی وجہ سے میں اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں۔ اگر اچھی طرح غور کرے گا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ مصیبت اس کے اعمال بد کے مقابلے میں نہایت معمولی ہے۔ میں اس سے زیادہ سخت سزا کا مستحق تھا۔ میرا جرم سنگین ہے، مثلا مجھ سے 100 کوڑوں کا جرم سرزد ہوا تھا جبکہ سزا 10 ہی کوڑوں کی ملتی، یا جرم اتنا شدید تھا کہ دونوں ہاتھ کٹنے چاہیے تھے لیکن ایک ہی ہاتھ کاٹا گیا۔ ظاہر ہے اس صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ اوپر سے کسی نے راکھ کا برتن ان پر الٹ دیا۔ وہ ناراض نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ لوگوں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور اس کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا، میں تو اس کا منتظر تھا کہ اوپر سے آگ برستی اور مجھے خاکستر کر جاتی، یہاں تو راکھ پر بیت گئی۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ میں اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کسی بزرگ نے ان سے درخواست کی کہ نماز استسقاء کے لیے تشریف لے چلیں۔ فرمایا،
تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پانی برسنے میں تاخیر ہو رہی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پتھر برسنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مصیبت پر کیسے خوش ہوں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے زیادہ گناہ کرتے ہیں وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ کفار ہی کو لیجئے، وہ اپنے کفر کے باوجود نعمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے لیے تو اتنا سخت عذاب اور اتنی شدید مصیبتیں ہیں کہ تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا۔ دنیا میں انہیں اس لیے مہلت دی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں تاکہ طویل عذاب کے مستحق قرار پائیں۔ قرآن کریم میں ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 478۔ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے۔ جہاں تک ان گناہ گاروں کی بات ہے جنہیں تم اپنے سے بڑا گناہ گار سمجھتے ہو، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص کے گناہ تم سے زیادہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہونے والی بدگمانی، سوء ادبی اور اس کی صفات و افعال کے بارے میں برے خیالات کا گناہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ظاہری شراب نوشی اور زنا وغیرہ کے گناہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 15، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا گناہ معمولی اور دوسرے کا گناہ سنگین ہے۔ پھر اگر کسی کو اس کے گناہوں کی سزا نہیں مل رہی ہے تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں فرق کیا جا رہا ہے؟ اگرچہ اسے اس فرق کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے۔ ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں سزا دی جا رہی ہو اور اسے آخرت میں دی جائے۔ یہ بھی مقام شکر ہے کہ تم آخرت کے مواخذے سے بچ گئے۔ یہ مصیبت پر شکر کی تیسری وجہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا آخرت تک مؤخر ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دنیا میں مصیبت دے کر اس گناہ کی تلافی کر دی۔ پھر دنیاوی مصائب تو بعض حالات میں خفیف اور ہلکے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کی عقوبت اول تو دائمی ہوتی ہے، دائمی نہ ہو تو اس میں تخفیف نہیں ہوتی۔ دنیا میں تسلی کا کچھ نہ کچھ سامان ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں اہل عذاب سے تسلی کے تمام اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہاں تخفیف نہیں ہوگی۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس شخص کو دنیا میں عذاب دے دیا جائے گا اسے آخرت میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا فاصابته شدة او بلاء في الدنيا والله اکرم من ان يعذبه ثانيا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس پر کوئی شدت یا مصیبت دنیا میں پہنچ جاتی ہے تو اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اسے دوبارہ عذاب دے۔ مصیبت پر شکر کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو تو اس طرح سوچے کہ میں جس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، اسے آنا ہی تھا، سو اب آ چکی ہے۔ ہو سکتا تھا یہ مصیبت اس سے بڑی ہوتی، اس لیے جو نہیں آئی وہ میرے لیے نعمت ہے، مجھے اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ شکر کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ مصیبت کا ثواب مصیبت سے بڑا ہوا ہے۔ دنیا کے مصائب آخرت کے راستے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے مصائب دو وجہ سے آخرت کے راستے ہیں۔ پہلی وجہ وہی ہے کہ جس کی بنیاد پر مریض کو تلخ اور کڑوی دوائیں دی جاتی ہیں اور بچوں کو کھیلنے کودنے سے منع کیا جاتا ہے۔ مریض کے حق میں کڑوی دوا نعمت ہے کیونکہ اسی مصیبت کے بعد وہ راحت پا سکتا ہے۔ اسی طرح کھیلنے سے منع کرنا بچے کے حق میں نعمت ہے کیونکہ اگر اسے کھیل کود کی پوری آزادی دی گئی تو وہ علم و ادب سے محروم رہ جائے گا اور تمام عمر نقصان میں رہے گا۔ یہی حال مال، اہل و عیال، اقارب اور اعضاء وغیرہ چیزوں کا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان ان کے باعث ہلاک
ہلاک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عقل انتہائی بیش قیمت اور اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی آدمی کو ہلاکت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ قیامت کے دن ملحدین تمنا کریں گے کہ کاش وہ مجنوں یا بچے ہوتے تاکہ وہ اللہ کے دین میں اپنی عقلوں سے تصرف نہ کر پاتے۔ ضروری نہیں کہ ان اسباب میں صرف شر ہو، ان میں انسان کے لیے دینی بہتری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ حسن ظن کے پہلو کو ترجیح دے اور یہ مان لے کہ ان امور میں میرے لیے دین کی بہتری ہے، تب بھی ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی حکمت نہایت وسیع ہے اور بندوں کی مصلحتوں سے ان سے بہتر طریقے پر واقف ہے۔ قیامت کے دن جب بندے یہ دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں جن مصائب میں مبتلا تھے ان پر آج ثواب دیا جا رہا ہے، تب شکر ادا کریں گے، جس طرح بچہ بلوغ اور شعور کے بعد اپنے استاد اور والدین کا شکر ادا کرتا ہے کہ انہوں نے اسے زد و کوب کیا، اسے کھیلنے سے روکا اور اس کی تعلیم و تربیت میں سختی اختیار کی، ورنہ اگر نرمی سے کام لیتے تو یہ ممکن تھا کہ میں علم و ادب سے محروم رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی مصیبتیں اور عقوبتیں بھی تادیب کے طریقے ہیں۔ بندوں پر اللہ کی عنایت اور مہربانی اولاد پر والدین کی عنایت اور مہربانی سے کہیں زیادہ مکمل اور دیرپا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا جو حکم تم پر ہوا ہے اس میں تم اسے متہم نہ کرو۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو عبادہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ لوگوں نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا، مجھے مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تعجب ہوا۔ جب اس کے حق میں فارغ البالی کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے اور وہ فیصلہ اس کے حق میں مفید رہتا ہے، اور جب تنگی کا فیصلہ ہوتا ہے تب وہ راضی رہتا ہے اور یہ فیصلہ بھی اس کے حق میں مفید ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مہلک خطاؤں میں سر فہرست دنیا کی محبت ہے، اور اسباب نجات میں سر فہرست یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے دور رہے۔ اگر دنیا کی نعمتیں بلا طلب ملنے لگیں اور ان کے حصول کی راہ میں کوئی مصیبت بھی پیش نہ آئے تو دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس کے اسباب سے مانوس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا اس کے حق میں جنت کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب موت آتی ہے اور جدائی کے لمحات قریب آتے ہیں تب دل اس جدائی کی تاب نہیں لا پاتا، اور اگر وقتاً فوقتاً مصیبتیں آتی رہیں، پریشانیوں سے سابقہ پڑتا رہے تو دل دنیا سے اکتا جاتا ہے اور وہ اس سے مانوس نہیں ہو پاتا، بلکہ پے در پے حوادث سے دنیا کو قید خانہ تصور کرتا ہے۔ یہاں سے رخصت ہونا گویا قید خانے سے رہائی پانا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کرے اور صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہو، اسے پا کر مطمئن اور اس کی لذتیں پا کر خوش ہو، اور مومن وہ ہے جس کا دل دنیا سے بیگانہ ہو اور اس تگ و دو میں مصروف ہو کہ کس طرح اس قید خانے سے آزاد ہو جائے۔ کفر ظاہر بھی ہوتا ہے اور مخفی بھی۔ دل میں دنیا کی جس قدر محبت رہتی ہے اسی قدر شرک خفی بھی رہتا ہے۔ موحد مطلق وہ ہے جو صرف واحد مطلق کو اپنا محبوب جانے۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مصیبتوں پر خوشی ہونی چاہیے۔ مصیبتوں پر غم ہونا تو فطری بات ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پچھنے لگوانے کی ضرورت پیش آئے اور کوئی شخص تمہارا یہ کام مفت کر دے، یا کسی مرض میں کڑوی دوا پینے کی ضرورت پیش آئے۔ ظاہر ہے پچھنے لگوانے میں بھی تکلیف ہے اور تلخ دوا پینے میں بھی، لیکن اس کے باوجود آدمی پچھنے
لگانے والے اور طبیب کا شکر ادا کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس مصیبت کے پہلو میں خوشی ہے، یعنی آدمی اپنے مرض سے نجات پاتا ہے، اس لیے پچھنے لگوا کر اور تلخ دوا پی کر جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی مصیبتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ کڑوی دواؤں اور جسم پر عمل جراحی کے مشابہ ہیں، ان سے وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن انجام میں راحت ملتی ہے۔ دنیا سے رغبت رکھنے والے کی مثال، دنیا سے محبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سیر و تفریح کے لیے شاہی محل میں جائے اور وہاں کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر دل کھو بیٹھے، اس پر عاشق ہو جائے اور یہ جاننے کے باوجود کہ شاہی محل میں اس کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے وہیں فروکش ہو جائے۔ ظاہر ہے اس کی یہ جسارت معاف نہیں ہو سکتی، محل میں رہنا اس کے لیے مصیبتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ گو فی الوقت وہ آرام سے رہ رہا ہو لیکن انجام کار اسے اس محل سے باہر نکلنا ہوگا، تب اس محل میں رہنے کی سزا پائے گا۔ لیکن اگر جانے والے کو دل میں یہ خیال رہے کہ یہ محل ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، اگر رہیں گے تو شہنشاہ کے جلال و عتاب سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، ظاہر میں یہ سوچنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا، اور اس سے زیادہ باعث اذیت بات یہ ہوگی کہ وہ محل کے رنگین نظاروں سے محفوظ نہ ہو سکے گا، لیکن یہ تکلیف اس کے حق میں نعمت سے کم نہ ہوگی۔ یہ دنیا بھی ایک مکان کی طرح ہے، اس میں لوگ رحم کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور لحد کے دروازے سے نکلتے ہیں۔ یہ ایک عارضی قیام گاہ ہے، جو شخص اس عارضی قیام گاہ سے جس قدر مانوس ہو جاتا ہے اسی قدر وہ انسیت اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے، اور جس قدر طبیعت اس سے منحرف رہتی ہے اسی قدر وہ انحراف اس کے لیے نعمت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ جو شخص اس حقیقت سے واقف ہے وہ مصیبتوں میں بھی نعمتیں تلاش کرتا ہے اور ان پر شکر گزار ہوتا ہے، اور جو ان نعمتوں سے واقف نہیں ہوتا وہ شکر گزار بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ شکر نعمت معرفت نعمت کے بعد ہی ممکن ہے، ورنہ مصیبت کو مصیبت سمجھنے والا تو ہر وقت ہونٹوں پر شکوہ سجائے رہتا ہے۔